نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرات محترم، غالب امکان یہی ہے کہ اس سال کے رمضان کا آج آخری روزہ ہو اور پھر اگلے برس نہ جانے ہم میں سے کون رمضان کو پائے گا اور کون نہیں پائے گا۔ یہ نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے ہیں۔ اللہ کرے ہمیں اگلا رمضان بھی نصیب ہو جائے۔ لیکن اس برس کے رمضان کو رخصت کرتے ہوئے میرے محترم بھائیوں، آج کی شام 2 کام ضرور کیجئے گا۔ یہ میری آپ سب سے درخواست ہے۔ شام کو کہیں تنہائی میں بیٹھ جائیے جہاں آپ ہوں اور آپ کا اللہ ہو، اور پھر پہلا کام تو یہ کیجئے کہ اللہ کے آگے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیجئے کہ مولا، جو بھی ٹوٹے پھوٹے روزے میں نے رکھے ہیں مولا ان کو قبول فرما لے۔ مولا، میری تراویح، میری نمازیں، میرے روزے، میرے ذکر اذکار، میری تسبیحات، میری تلاوت، میرا انفاق، مولا کچھ بھی تو تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل نہیں، تو بس اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے۔ میرے بھائیوں، اس بارگاہ میں قبولیت چلتی ہے، قابلیت نہیں چلتی۔ قبول کر لے تو میرے جیسے نکمے آگے نکل جاتے ہیں، نہ قبول کرے تو بڑی بڑی پگڑیوں والے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اور جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو اللہ سے اپنا دکھڑا سنائیے، اللہ کو اپنا حال سنائیے۔ دعا کو بھی سیکھنا ہو تو اللہ کے پیغمبروں سے سیکھیے۔ نوح علیہ السلام جو ہے اللہ سے دعا کرتے ہیں، پہلے اپنا لمبا دکھڑا سناتے ہیں۔ پورا دکھڑا سنانے کے بعد دعا کا تو ایک چھوٹا سا جملہ ہے، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، لیکن اس سے پہلے اللہ کو اپنی پوری بات سناتے ہیں، اپنا دکھ سناتے ہیں کہ رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واسروا واستکبروا استکبارا ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا۔ لمبی بات سنائی کہ مولا، میں نے تو ان کو دن کو بھی پکارا، رات کو بھی پکارا، ظہر بھی پکارا، خفیہ بھی پکارا، ہر طریقے سے پکارا۔ مولا، میں نے ان کو یہ بھی کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اور لوگوں اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ تو بڑا ہی معاف کرنے والا ہے۔ یہ ساری باتیں سنانے کے بعد کہتے ہیں دعا ایک ہے، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ تو اللہ کو اپنا دکھڑا سنائیے کہ مولا، میں نے جیسے تیسے کر کے مولا میں نے روزے رکھ لیے، لیکن مولا مجھ سے تقوی حاصل نہ ہو سکا۔ مولا، میں نے سر پہ ٹوپی رکھ کے سر کو تو ڈھانپ لیا، لیکن مولا میں لوگوں کی خامیوں کو، ان کے گناہوں کو، غلطیوں کو نہ ڈھانپ سکا۔ مولا، میں نے اپنا پیٹ تو بھر لیا، لیکن میں نے اپنا دامن نیکیوں سے نہ بھر سکا۔ مولا، میں نے اپنی سلوار تو اونچی کر لی، لیکن میں نے نیکیوں کی مینار جو ہے اور نیکیوں کے جو ہے وہ اونچا نہ کیا۔ مولا، میں نے اپنی داڑھی تو بڑھا لی، لیکن میں نے اپنا دسترخوان نہ بڑھایا، غریب منہ کے منہ دیکھتے رہ گئے۔ مولا، تو مجھے معاف فرما دے۔ یہ سارا دکھڑا سنائیے، اور دکھڑا سنانے کے بعد پھر اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا دیجئے کہ مالک یہی کر سکا ہوں تو قبول فرما لے، اس کے لیے معافی مانگتا ہوں، آئندہ بہتر کی توفیق عطا فرما دے۔ اور میرے بھائیو، دوسرا کام یہ کرنا کہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی، اپنا احتساب کرنا کہ روزے سے تقوی حاصل کرنا تھا، کیا میں حاصل کر پایا کہ نہیں کر پایا۔ تقوی کیا ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، التقوی ہا ہنا، دل کی طرف اشارہ کیا کہ لوگوں تقوی تو یہاں ہوتا ہے۔ تقوی نمازوں سے نظر نہیں آتا، تقوی قرآن کی تلاوت سے نظر نہیں آتا، تقوی روزوں اور حج سے نظر نہیں آتا، تقوی تو عمل کے میدان میں نظر آتا ہے۔ تقوی تو دفتروں میں نظر آئے گا، تقوی تو دکان پہ نظر آئے گا، تقوی تو عمل کے میدان میں نظر آئے گا، تقوی تو کاروبار کے درمیان میں نظر آئے گا کہ وہاں کتنی ڈنڈی مارتا ہے، وہاں جھوٹ سے بچتا ہے، وہاں دھوکے سے بچتا ہے، وہاں لوگوں کو اپنے نقصان سے بچاتا ہے کہ نہیں بچاتا۔
تقویٰ تو تب پتہ چلے گا کہ میں اپنے ماتحت سے کیسے سلوک کرتا ہوں، میں کمزور آ جائے تو اس سے کہ میرا سلوک کیا ہوتا ہے، طاقتور آ جائے تو اس سے میرا سلوک کیا ہوتا ہے، انصاف کی ضرورت پڑ جائے تو کیا انصاف کرتا ہوں، جھوٹ بولنے سے بچنے کی ضرورت پڑ جائے تو کہ میں جھوٹ سے بچتا ہوں، کیا میں حق کا ساتھ دیتا ہوں، کیا میں رشوت سے، جھوٹ سے، غیبت سے، گناہ سے، حسد سے، کینے سے، بغض سے، تکبر سے، غیبت سے بچتا ہوں کہ نہیں بچتا۔ تقوی کا معیار تو یہاں پہ ہوتا ہے، اللہ کریم نے جب بھی قرآن مجید میں عبادات کے بارے میں فرمایا تو ساتھ ساتھ ان کے معیار بھی بتا دیے کہ اس عبادت کی تاثیر یہ ہوگی، اس کی تاثیر یہ ہوگی۔ فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز کی تاثیر یہ ہوگی کہ نماز تم کو بے حیائی اور برے کاموں سے روک دے گی۔ میرے بھائیوں، جن کی نمازیں، ہماری نمازیں جو ہیں، اگر ہمیں برائیوں بے حیائیوں سے اس دنیا میں نہ روک سکیں تو جنت تو بھائیوں بڑی چیز ہے، تو پھر جنت کیسے دلائیں گے؟ روزے کا معیار یہ بتایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ جن کا روزہ یہاں تقوی پیدا نہ کر سکا تو ان کو پھر وہ جنت کیسے دلائے گا؟ یہ ایک سوال ہے میرے بھائیوں جس پہ آج آپ نے ضرور غور کرنا ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں فرمایا، خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا، ارے یہ زکوٰۃ ان سے لو تاکہ ان کے دلوں کا تزکیہ ہو جائے، تطہیر ہو جائے۔ جن کی زکوٰۃ تزکیہ اور تطہیر پیدا نہ کر سکی تو اس دنیا میں پیدا نہ کر سکی تو آخرت میں جنت کیسے دلائے گی؟ ان سوالوں پہ خدا کے لیے آج غور کیجئے، تنہائی میں بیٹھ کر سوچئے، فکر کیجئے۔ اگر کچھ بہتری نظر آئے تو اللہ کا شکر ادا کیجئے، اور اگر ہم وہیں کے وہیں کھڑے رہ گئے تو پھر استغفار کیجئے، اللہ کے حضور سر جھکا دیجئے، سجدے میں گر جائیے۔ مولا میں جہاں سے چلا تھا وہیں کے وہیں پہ کھڑا ہوں، مولا 40 برس 50 برس گزر گئے، مولا تم مجھے معاف فرما دے، محض اپنے فضل و کرم سے مجھے آگے بڑھا دے۔ امید ہے اللہ کو اگر رونے کے 2 آنسو بھی پسند آ گئے تو اگلے برس کا رمضان انشاءاللہ اس سے کہیں بہتر ہوگا۔ اللہ کرے میرا رمضان بھی اس سے کہیں بہتر ہو جائے، آپ کا بھی اس سے کہیں بہتر ہو جائے، اور یہ رمضان میں قبول ہو جائے، میرا بھی ہو جائے، آپ کا بھی ہو جائے، اور پوری امت کا ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔